بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تمرین الصرف کا 5واں سبق، جس کا عنوان ہے فعل ماضی مجہول۔ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ پڑھا وہ فعل معروف تھا، اور آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل مجہول ہے۔ فعل معروف یعنی ایکٹیو اور فعل مجہول یعنی پیسیو۔ اب تعریف کر رہے ہیں کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی، شرب الماء، پانی پیا گیا۔ فعل معروف میں کیا ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے۔ جیسے اگر یہاں ہوتا نصر المسلم تو اس کا مطلب ہوتا مسلمان نے مدد کی، لیکن نصر یہ فعل مجہول ہے تو اب مطلب ہوگا نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی۔ کس نے کیا وہ نہیں معلوم، یعنی مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے بلکہ فعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ شرب الماء، پانی پیا گیا، پانی کس نے پیا اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو پھر وہ معروف فعل معروف بن جاتا، لیکن چونکہ مجہول ہے تو یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ شرب الماء، پانی پیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا شریب حامد الماء، حامد نے پانی پیا، تو یہ فعل معروف ہو جاتا، کیونکہ کسی بھی انسان کا یا کسی کا جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں ہے، صرف مفعول کا ذکر ہے کہ پانی کو پیا گیا، تو کس نے پیا وہ نہیں معلوم، اسی وجہ سے اسے کہیں گے فعل مجہول۔ فعل مجہول میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے۔ فعل مجہول بنانے کا قاعدہ: ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو۔ اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ تو بہت ہی آسان ہے، جیسے فعال ہے، فعال سے اگر مجھے مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے، پہلے والے حرف کو، پہلا والا حرف کیا ہے، فا ہے، تو فا کو پیش دے دیں گے تو ہو جائے گا فعال۔ پھر اس کے بعد عین کلمہ کو زیر دینا ہے تو ہو جائے گا فعیلا۔ لام جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے، جیسے نصر سے نصیر، فتح سے فتح، کروم سے شریب سے شریب، اس طرح سے آپ کو بنانا ہے۔ گردان فعل ماضی مجہول: نصرہ، اس ایک مرد کی مدد کی گئی، نصرہ ان دو مردوں کی مدد کی گئی، نصرو ان سب مردوں کی مدد کی گئی۔ تو جب معروف تھا تو آپ ترجمہ اس طرح کر رہے تھے کہ نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، یعنی اس نے کسی اور کی مدد کی۔ لیکن جب مجہول ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی بلکہ اس کی مدد کسی اور نے کی۔ نصرت، کیا گیا، ہاں، نصرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی، نصرتا ان دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصرنا ان سب عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتا تو ایک مرد کی مدد کی گئی، نصرتما تم دو مردوں کی مدد کی گئی، نصرتم تم سب مردوں کی مدد کی گئی۔ نصرتی تو ایک عورت کی مدد کی گئی، نصرتما تم دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتن تم سب عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب معروف تھا تو معروف میں کیا ہوتا ہے کہ فعل معروف میں فاعل ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے، لیکن فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے بلکہ مفعول ہوتا ہے۔ اس میں ڈوور نہیں ہوتا بلکہ ریسیور ہوتا ہے۔ جیسے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، یعنی اس نے کسی کی نہیں کی بلکہ اس کی گئی۔ جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان ما صیغے معانی حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے۔ تو فعل لازم جو ہوتا ہے اس سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے۔ تو آپ کہیں گے فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل پر ختم ہو جاتا ہے، اسے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا ہے۔ تعریف کریں گے فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے۔ مثلا
جلس حامد، حامد بیٹھا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جلس حامد، حامد بیٹھا، تو آگے آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بات پوری ہو گئی. حامد بیٹھا، اب آگے کیا کہیں گے؟ ذهب خالد، خالد گیا. تو آگے سوال ہی نہیں بنتا، یعنی فاعل پر ہی بات مکمل ہو جا رہی ہے. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے فتح حامد بابن، حامد نے ایک دروازہ کھولا. تو آپ صرف اتنا کہیں گے فتح حامد، تو اس کا مطلب ہوگا حامد نے کھولا، حامد نے کھولا. تو آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی اس نے کیا کھولا. تو یعنی یہاں پر مفعول کی ضرورت ہے، بابن یہاں پر مفعول ہے. نصر خالد محمودن، خالد نے محمود کی مدد کی. صرف اتنا ہوتا کہ نصر خالد، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ خالد نے مدد کی، تو کس کی مدد کی؟ تو یہاں پر بھی مفعول کی ضرورت ہے، محمودن، محمود کی. تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ملنے سے ہی پوری بات مکمل ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن فعل متعدی میں ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک مفعول نہیں لائیں گے تب تک بات مکمل نہیں ہوگی. جیسے یہاں پر فتح حامد بابن، حامد نے کھولا، کیا کھولا؟ مفعول کی ضرورت ہے، بابن دروازہ کھولا. نصر خالد، خالد نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ محمودن، محمود کی. تو یہاں پر بھی مفعول کی ضرورت ہے. تو فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا. ان افعال سے ماضی معروف گردان کر ماضی مجہول گردانو، اور کاپی پر ما، معنی اور صیغے کے لکھو. تو جیسے بعثہ ہے تو اس کے معروف بھی لکھنا ہے اور مجہول بھی لکھنا ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ پھر کاپی میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں. جیسے بعث، بعثا، بعثو، بعثت، بعثتا، بعثنا، بعثتا، بعثتما، بعثتم، بعثتی، بعثتما، بعثتن، بعثتو، بعثنا. اس کا مجہول بنے گا بعیث، بعیثا، بعیثو، بعیثت، بعیثتا، بعثنا، بعثت، بعثتما، بعثتم، بعثتی، بعثتما، بعثتن، بعثتو، بعثنا. جیسے ترا کا ہے، ترک، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکنا، ترکت، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا. اس کا مجہول ہوگا توریکا، توریکا، توریکو، توریکت، توریکتا، تورکنا، تورکتا، تورکتما، تورکتم، تورکتی، تورکتما، تورکتن، تورکتو، تورکنا. جیسے قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلتا. اس کا مجہول ہوگا قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا. اسی طریقے سے وہ سأل، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، سألتو، سالنا. اس کا مجہول ہوگا سئل، سئلا، سئلو، سئلت، سئلتا، سئلنا، سئلتا، سئلتما، سئلتم، سئلتی، سئلتما، سئلتن، سئلتو، سئلنا. جیسے جمع ہے، جمع، جمعا، جمعو، جمعت، جمعتا، جمعنا، جمعتا، جمعتما، جمعتم، جمعتی، جمعتما، جمعتن، جمعتو، جمعنا. ظلم، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمت، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتن، ظلمتو، ظلمنا. صیغے اور معنی بتاؤ. بعثتو، میں بھیجا گیا، یہ مجہول ہے اور مجہول سے واحد متکلم کا صیغہ ہے. بعثتو، میں نے بھیجا. بعثتو، مجھے بھیجا گیا. مجہول کی پہچان کیا ہے کہ پہلا والے حرف پر پیش ہوگا اور دوسرا والا جو حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا. بعثتو، مجھے بھیجا گیا، صیغہ واحد متکلم فعل مجہول. بعثت، تمہیں بھیجا گیا. بعثتی، تمہیں بھیجا گیا. یہاں یہ مؤنث کے لیے، مؤنث کو کہیں گے بعثتی، تجھے بھیجا گیا. بعثنا، ہم سب کو بھیجا گیا. بعثنا، ان سب عورتوں کو بھیجا گیا. بعثتن، ان سب تم سب عورتوں کو بھیجا گیا. بعثنا، یہ صیغہ جمع مؤنث ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے اور یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے. قتلو،
وہ سب مرد قتل کیے گئے، یعنی ان لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو قتل کیا گیا، یعنی مجہول ہے۔ قتلا، ان دو مردوں کو قتل کیا گیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ظلمنا، ہم سب پر ظلم کیا گیا، صیغہ جمع متکلم فعل مجہول۔ سئلنا، ہم سے سوال کیا گیا، یعنی ہم نے سوال نہیں کیا بلکہ ہم سے سوال کیا گیا، مجہول ہے۔ جمعا، جمعا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، ان دو مردوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ترکتو، مجھے چھوڑا گیا، صیغہ واحد متکلم۔ جمعت، اس ایک عورت کو اکٹھی کی گئی۔ سئلو، ان سب مردوں سے سوال کیا گیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ قتلتم، تم سب مردوں کو قتل کیا گیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ جمعتما، تم دو مردوں کو جمع کیا گیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ترکتما، تم دو مردوں کو یا تم دو عورتوں کو چھوڑا گیا، صیغہ تثنیہ مؤنث یا مذکر حاضر۔ بعیسا، ان دو مردوں کو بھیجا گیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ نصرنا، ہم سب مردوں کی مدد کی گئی، صیغہ جمع متکلم۔ نصرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ نصرتن، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ظلموا، ان سب مردوں پر ظلم کیا گیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ سئلا، ان دو مردوں سے سوال کیا گیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ظلمنا، ہم سب پر ظلم کیا گیا، صیغہ جمع متکلم۔ جمعنا، ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا گیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ بعثتم، تم سب مردوں کو بھیجا گیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔